إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات على محمد وآل محمد وما صل على محمد محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائی کلام میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں اس متبرک دن کی عید سعید کی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس عید کے حقیقی وارث زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. سامعین محترم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ایک متبرک دن سے متمسک کر دیا، جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں. سامعین محترم، یقیناً عید کا دن وہ دن کہ جس دن انسان اپنے وجود میں خوشی محسوس کرتا ہے، اسے مسرت محسوس ہوتی ہے، لوگوں سے گلے ملتا ہے، مبارکباد ہو آپ کو، آج عید ہے، عید مبارک، میسج چل جائیں گے، واٹس ایپ پہ میسج چلائے جائیں گے، اسٹیٹس لگائے جائیں گے، اور سب کو کہا جائے گا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میرا ایک سوال ہے، عید کہتے کسے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے عید؟ شیر خورما کھانا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے بنا لینا، دوستوں سے ملاقات کر لینا، گلے مل لینا، کیا بس ان چیزوں کا نام عید ہے؟ دیکھیں، شریعت ان چیزوں کو سپورٹ ضرور کرتی ہے، اسلام ان چیزوں کی اجازت ضرور دیتا ہے، اور بلکہ کئی مقامات پر اسلام ان چیزوں کے لیے شوق دلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے کہ یہ کام کرو، اچھی بات ہے، کھانا کھلاؤ، مومنین پر خرچ کرو، عیدی دو ایک دوسرے کو، تحفے تحائف دو، ایک دوسرے کے کام آؤ، شیرینی کھلاؤ، میٹھا کھلاؤ. شریعت ان تمام تر باتوں کی اجازت دیتا ہے. لیکن سامعین محترم، سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ عید کہتے کسے ہیں؟ پھر عید کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے میں ایک سوال قائم کرتا ہوں، اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. سوال یہ کہ کیا یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں، اتنا کثیر مجمع ہے، کیا آج ہر ایک کی عید ہے؟ ہر ایک عید منا رہا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب اچھے کپڑے پہن کے ہیں تو عید تو منا رہے ہیں. نہیں سامعین محترم، ہر ایک کی آج عید نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثریت ایسی ہو کہ جو فقط اور فقط لباس تو پہن کر آئی ہو، لیکن ان کی عید آج نہ ہو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ شمس کی میں نے آپ کے سامنے مسلسل 2 آیتیں پڑھی ہیں.
پروردگار عالم کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فرمایا کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا. عید کا خطبے میں تھوڑا سا بول سکتے ہیں آپ میرے ساتھ. وقد خاب من دسا, نقصان میں اور خسارے میں اور گھاٹے کا سودا تو اس نے کیا جس نے اپنے نفس کو خراب کر لیا, بیکار کر دیا. اگر آپ غور کریں, ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہم غفلت کی زندگی جی رہے تھے, ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے. کوئی فجر کی نماز چھوڑ رہا تھا, کوئی گالم گلوچ کر رہا تھا, کوئی پروردگار عالم کو بھول بیٹھا تھا, کسی کے گھر میں قرآن مجید ایک عام سی کتاب کی طرح پڑا ہوا تھا, مسجدیں پہلے بھی ویران تھی, ویسے ہی گناہ ہوتے تھے, سب کچھ ویسے تھا, پروردگار عالم کو بھلا بیٹھے تھے. اس کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے درمیان میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا ہمیں. اور اس نے یہ مہینہ کیوں دیا تھا کہ جاؤ اپنے نفس کی تربیت کر کے آؤ, جاؤ اپنے آپ کو سدھارو اور اپنے آپ کی اصلاح کر کے پھر میری بارگاہ میں آنا. یہ اس کا کرم ہے. لہذا سامعین محترم, جس نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے نفس کو سدھار لیا, کیونکہ دیکھیے ہر انسان کے دو دشمن ہیں, ایک ہے شیطان اور ایک ہے اس کا نفس. شیطان کو تو اللہ نے زنجیروں سے باندھ کر پہلی رمضان کو اندر کر دیا, اب رہ گیا اس کا اپنا نفس. اکیلی جنگ تمہارے اپنے نفس ہے, اس سے جیت کر آنا ہے تمہیں. یہی سب سے بڑا جہاد ہے, جہاد بن نفس جسے کہتے ہیں. اس سے تمہیں لڑ کر آنا ہے. دیکھنا یہ کامیاب کون ہوتا ہے, میرے مالک کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من زکا, کامیاب تو وہ ہے جس نے نفس کو سدھار لیا, پاک و پاکیزہ کر لیا. میرے مالک پھر نقصان میں کون رہا؟ وقد خاب من دسا, فرمایا جس نے اپنے نفس کو بگاڑ لیا, فرمایا وہ نقصان میں رہ گیا. تو سامعین محترم, ہر ایک کی عید تو نہیں ہے, یہ تو طے ہو گیا. اچھے کپڑے پہننے سے عید نہیں ہو جاتی ہے, بلکہ میرے مولا کا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے. مولا امیر فرماتے ہیں, فرمایا جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو وہی تمہارے لیے عید کا دن ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ وہی تمہارے لیے عید کا دن ہے. اسی دن عید مناؤ تم جس دن تم سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا. تو سامعین محترم, یہ ایک مہینہ پروردگار عالم نے ہمیں دیا تھا تربیت نفس کے لیے. جاؤ اپنی تربیت کر کے آؤ اور دیکھو پھر اس کے بعد تم کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی کیا کہا تھا پروردگار عالم نے؟ توجہ رکھیے گا. ہم پہلے کی زندگی میں گناہ کر رہے تھے, پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک لا کر کھڑا کر دیا. ہم کھانا نہیں کھا رہے. کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے, اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ کہ وہ منع کر بیٹھا ہے, اگر پی لیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. پروردگار عالم یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ باقی 11 مہینے بھی تو یہی کہہ رہا تھا, گالی مت دو, نماز پڑھ لو, سود مت کھاؤ, گانے مت سنو. فرمایا تم 11 مہینے میری نہیں مان رہے تھے, لیکن ایک مہینہ جہاں میں نے کہا کھانا مت کھاؤ, پانی مت پیو, تم میری مان لی تم نے, اور فوراً تم نے میری ماننا شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں ماننے کی طاقت تو ہے, باقی 11 مہینے تم جان بوجھ کر نہیں مانتے ہو. اگر چاہو تو تمہارا نفس اتنا قابل تو ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہو. تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے, کیپیبلٹی تو ہے کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہو. تو سامعین محترم, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو سدھار لیا اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیا. اب سامعین محترم, یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ عید کس کے لیے آج. ٹھیک ہے, جس نے اپنے آپ کو سدھارا, جس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. عید کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے نکلا ہے عید کا لفظ جو نکلا ہے وہ نکلا ہے عود سے. عود کہتا ہے پلٹ کر آنا, دوبارہ آ جانا. یعنی جو ہم غفلت کی زندگی گزار رہے تھے, پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک دیا, اس میں ہم نے اپنے آپ کو سدھارا. اب جب ہم نے اپنے آپ کو سدھارا, اللہ نے عید دے دی. اب آ جاؤ پلٹ کر اپنی دوبارہ زندگی پہ, اپنی پرانی زندگی پر آ جاؤ. اب تم سدھر گئے ہو, اب تم جو ہے وہ, اب تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تم جو ہے وہ دوبارہ نارمل روٹین پر آ جاؤ, اور جو ہے وہ اب تم پلٹ کر آ جاؤ اپنی پرانی والی زندگی پر. اب دوبارہ جو ہے وہ تمہارے نفس کی تربیت ہو چکی ہے, اب تم دوبارہ جو ہے وہ پہلے جیسی زندگی گزارو. ٹھیک ہے, گناہوں کو تم چھوڑ چکے ہو, تم نے نماز پڑھنا شروع کر دی, تم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب ان چیزوں کو لے کر ساتھ چلتے رہو اور جو ہے وہ آگے بڑھتے رہو. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مولا امیر کا فرمان رکھتا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر لیا نا ہم کسے عید سمجھتے ہیں. اب آئیے مولا امیر کی بارگاہ میں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. میں نے امیر المومنین کا نام لیا ہے بھائی. اللہ صلی علی محمد وآل. جزاکم اللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو عید کے لیے, تو فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے مصلی عید کی طرف جا رہے ہو, یعنی مسجد میں آ رہے ہو, تو فرمایا یہ سوچو کہ تمہیں قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور اللہ نے تمہیں قیامت کے میدان کی طرف بلایا ہے. ٹھیک ہے, اکثر لوگ دیکھتے ہیں نا سفید لباس پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, عید والے دن وہ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ بزرگوں نے کیوں سکھایا ہے, یہ بزرگ کیوں پہنتے تھے؟ سفید رنگ جو ہے وہ کفن کی علامت ہوتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا جب گھر سے جا رہے ہو مصلی عید کی طرف, تو یہ سمجھو کہ تم
परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होने जा रहे हो, कब्र से निकले हो और क़यामत के मैदान में पहुंच रहे हो। फरमाया जैसे ही मुसल्ला इबादत पर आओ और अल्लाह अकबर कहो, फरमाया समझो उसके सामने हाजिरी हो चुकी है। फरमाया जैसे ही नमाज खत्म हुई, अब दोबारा अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो फरमाया समझो अब नॉर्मल घर की तरफ नहीं जा रहे हो, फरमाया तुम अपने जन्नत की तरफ जा रहे हो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में भेज रहा है, जन्नत की तरफ तुम दोबारा पलट कर जा रहे हो। ये मैंने एक जगह रिवायत पढ़ी थी कि अल्लाह जो है वो जन्नत की तरफ दोबारा भेज रहा है, तो वो कहने लगे मौलाना साहब हूर मिलेगी जन्नत में या नहीं मिलेगी? खामोशी बेहतर है यहाँ पर। सामईन मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब घर से निकलो मुसल्ला ईद की तरफ, ऐसे कि कब्र से जा रहे हो क़यामत के मैदान की तरफ, आ गए मुसल्ला इबादत पर, अल्लाह के सामने हाजिरी हो गई, दोबारा पलट कर जा रहे हो, परवरदिगार आलम तुम्हें जन्नत में भेज रहा है। ये जन्नत जो है वो थोड़ी सी बड़ी भी कीमत है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक की कम से कम कीमत ये, कम से कम जिसने रोज़े रखे हैं, कम से कम कीमत ये कि परवरदिगार आलम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। कम से कम कीमत है ये, बिल्कुल लीस्ट जिसको बोलते हैं ना कि ये तो मिलेगा कम से कम कि अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद किसी को जन्नत मिले, किसी को आला मकाम मिले, वो अलग है, लेकिन सबसे कम कीमत है कि तुम्हारे गुनाहों को बख्शा जा चुका है, तुम माफ़ कर दिए गए हो, ठीक है। ये सबसे तुम्हारी कम कीमत है। अच्छा मौला करे क्या? मौला का फरमान सुनिए, फरमाया फंजुरू कैफा तकून फीमा तस्तअनिफून। फरमाया अब तुम बिल्कुल पाक हो चुके हो। ईद का मतलब है पलट कर आना। जैसे तुम जिंदगी में आए थे तो तुम माँ के शिकम से जब आए थे गुनाहों से पाक थे, फिर तुम गुनाहों से आलूद हो गए, माह रमज़ान आया, फिर दोबारा तुम उसी हालत में पलट कर आए हो कि अब गुनाहों से साफ हो गए हो। करना क्या है? फरमाया अब तुम ये देखो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीस्टार्ट कैसे करना है। फंजुरू, देखो ज़रा, कैफ़ तकून फ़ीमा तस्तानिफून, कि तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीस्टार्ट कैसे करते हो। माह रमज़ानुल मुबारक से पहले तुम फजर की नमाज़ छोड़ते थे, माह रमज़ान आया, तुम सहरी पर उठे और तुमने नमाज़ पढ़ी। अब तुम्हें करना क्या है? जो हो गया माह रमज़ान मुबारक से पहले जाने दो, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तुम्हें कज़ा करनी होगी लेकिन माफ़ हो गया गुनाह। अब फजर पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे ये बताओ। तुम पहले माली वाजिबात अदा नहीं करते थे माह रमज़ान मुबारक से पहले, अल्लाह ने तुम पर ज़कात फ़ितरा लाज़िम किया, ईद पढ़ने से पहले अदा करके आ रहे हो, अल्लाह ने पाबंदी लगाई अदा करो, पहले अदा कर दिया। अब रीस्टार्ट कैसे करना है? दोबारा उसी हालत पर रहना है, हक़ के ज़हरा को दबाना है, या दोबारा अदा करना है या दे देना है? क्या करना है? माह रमज़ान मुबारक से पहले तुम्हारी मस्जिदें वीरान रहती थी, रमज़ान में तुमने बहुत अच्छा आबाद किया इसको, सफ़े अव्वल से लेकर आखिर तक जो है वो मस्जिद भरी हुई। अब रिस्टार्ट कैसे करोगे? दोबारा आबाद करोगे या वहीं पुरानी जगह पर आकर दोबारा खड़े हो जाओगे? कहाँ पर जाओगे? तुम्हारे घरों में माह रमज़ान मुबारक से पहले कुरान ऐसे ही पढ़ा हुआ होता था, उस पर गुबारा टीवी होती थी, तुम आम किताबों को जितनी अहमियत देते थे उतनी कुरान को अहमियत नहीं देते थे। अब तुमने रमज़ान आया तो तुमने कुरान खानी शुरू की, कुरान पढ़ना शुरू किया, घरों में कुरान की तिलावत की। अब रीस्टार्ट कैसे करना है? दोबारा आओगे कुरान की तरफ या वही छोड़ दोगे और फिर 11 महीने ऐसे पड़ा रहेगा? करना क्या है तुम्हें? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया देखो तुम्हें रीस्टार्ट कैसे करना है, तुम कहाँ से दोबारा शुरू करोगे ये बताओ, ठीक है। ये अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है। अगर पैगाम पहुंचा तो एक दफ़ा सलवात हदिया करें मिलकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर रीस्टार्ट करना है तो कैसे करें। उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर आपको दोबारा रीस्टार्ट करना है, माफ़ करने से रीस्टार्ट करें, ठीक है। अगर किसी से नाराज़गी है ना, उसको माफ़ करने से, अगर चाहते हैं कि अल्लाह भी आपको माफ़ करे तो, अगर चाहते हैं आप पर रहम किया जाए तो रहम करना पड़ेगा, अगर चाहते हैं माफ़ी मिल जाए तो ये माफ़ी जो है वो देनी पड़ेगी किसी को। ये दिल से कीना, हसद, बुग़्ज़, बैर, मुनाफिकत ये निकाल कर एक तरफ रखना पड़ेगा। ये रखेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो परवरदिगार आलम से माफ़ी के तलबगार होंगे और परवरदिगार आलम से माफ़ी मिलेंगी। तो उलमा किराम बयान फरमाते हैं कि माफ़ी से रीस्टार्ट करो, दूसरों को माफ़ करने से अपनी ज़िंदगी का, नई ज़िंदगी का गोया के तुम आगाज़ करो। एक दफ़ा सलवात हदिया करें मिलकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक इनाम तो मैंने आपकी खिदमत में बताया कि परवरदिगार आलम गुनाहों को माफ़ करता है। अब एक और आपके सामने बयान करता हूँ। अरबी को छोड़ते हुए फ़कत उर्दू तर्जुमे पर इक्तिफ़ा करते हैं। रिवायत के जुमले हैं कि जब ईद का दिन आता है तो परवरदिगार आलम आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल करता है। वो फ़रिश्ते आ जाते हैं ज़मीन पर और ज़मीन पर मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ़ गलियों में जाकर, चबूतरों पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और जहाँ मुसलमान का घर होता है वहाँ पर आकर ऐलान करते अखरिजू इला रब्बिल करीम, जाओ अपने परवरदिगार आलम की तरफ निकलो, यानी ईद की नमाज की तरफ बुलाते, आओ अपने रब की तरफ, परवरदिगार आलम तुम्हें बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? कहा तुम्हें अल्लाह एक बड़ा इनाम देने वाला है और माफ़ी देने वाला है, जल्दी पहुँचो। ऐलान करते हैं, लोग लब्बैक कहते हैं और आते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब लोग चल कर आ रहे होते हैं तो परवरदिगार आलम मलाइका से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों ज़रा ये बताओ कि अगर एक अमल करने वाला, कोई काम करने वाला काम करे तो उसे क्या दिया जाए?
ایک مزدور ہے, مزدوری کر رہے ہیں, اسے کیا دے؟ فرشتوں نے بڑا اچھا جواب دیا, اور فرشتے بڑا اچھا جواب دیتے ہیں پالنے والے, اگر مزدوری اچھے سے کی ہے تو پوری پوری مزدوری دے دے, جو اس کا بدلہ بنتا ہے وہ دے دے. تو پروردگار عالم کہتا ہے ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں, یاد رکھنا جنہوں نے ماہ رمضان میں مکمل روزے رکھے اور راتوں کو کھڑے ہو کر میری عبادت کی ہے اور عبادت کو انجام دیتے رہے, تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اس سے بڑا انعام نہیں ہوتا اللہ راضی ہو جائے. اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ راضی ہو گیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے, گواہ ہو جاؤ اس پر. اللہ نے انہیں مغفرت بھی دے دی اور اللہ نے انہیں اپنی رضا بھی دے دی. اس کے بعد پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے بندو, اب تم دنیا و آخرت کی جو چیز مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا. یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے نا, یہ وقت متبرک وقت ہے. دنیا و آخرت کا جو مانگنا ہے مانگے, پروردگار عالم عطا کرے گا, کیونکہ اس نے وعدہ کیا اور اپنی قسم کھائی عزت و جلالت کی. لیکن ایک سوال ہے پھر سے, مانگے تو کیا مانگے اللہ سے؟ اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں, مانگتے وقت انسان اپنی اوقات نہیں دیکھے, بعض اوقات انسان اپنی حیثیت سے مانگتا ہے. یہ دیکھیں سامنے دینے والا کون ہے, اس کے اعتبار سے مانگے. مانگنے کے بعد بھی مانگنے پالنے والے $100 سیلری بڑھ جائے میری, بس اب مانگ بھی یہ رہے. بے شک یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو, لیکن دعا کرنے کا ایک سلیقہ ضرور ہے. ہدف بڑا ہونا چاہیے انسان کا, ہمیشہ ایک ٹارگٹ بڑا ہو. ایک روایت آ گئی بلکہ آپ کو سنا دیتا ہوں. پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ فقیر ہوں. پیغمبر اکرم نے کھلی آفر دی, جو مانگنا ہے مانگ لے. کہتا ہے یا رسول اللہ ایک سواری دے دیں, ایک روٹی دے دیں اور ایک لباس دے دیں. پیغمبر اکرم نے اپنا صاحب سے کہا کون دے گا تم میں سے؟ 2-3 افراد اٹھے, کہا یا رسول اللہ ہم دیتے ہیں. اس نے لیا اور چلا گیا. پیغمبر اکرم نے سر پر ہاتھ رکھا, کہا اف, اس سے اچھی تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی عورت اچھی تھی جس نے اس سے زیادہ مانگا. کائنات کا سب سے بڑا رسول کہہ رہا ہے جو مانگنا ہے مانگو, اور یہ سامنے سے کہہ رہا ہے ایک روٹی چاہیے, ایک جو ہے وہ سواری چاہیے اور کھانا چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی کون سی عورت؟ اب بیان فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ ہمارے نبی یوسف کی قبر تلاش کرو اور لوگوں کو بتاؤ یوسف کی قبر کہاں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے میرا زمانہ کہاں, یوسف کا زمانہ کہاں, اتنا عرصہ گزر چکا ہے, کہاں ان کی قبر ڈھونڈتے پھروں؟ کہا موسیٰ ہم نے کام دے دیا, ڈھونڈنا تمہارا کام ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کر جناب یوسف کی قبر تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے ایک عورت کے پاس پہنچ گئے. اس عورت کے پاس جیسے ہی آئے, کہا بہت بوڑھی عورت تھی, اس نے کہا مجھے یوسف کی قبر پتہ ہے. کہا کہاں ہے قبر؟ کہا قبر کا پتہ کسے چاہیے؟ کہا موسیٰ کو. کہا پھر جسے ضرورت ہے وہ آئے پتہ لینے کے لیے, تم کیوں آئے ہو؟ موسیٰ کو بھیجو. گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس, جناب موسیٰ کو لے کر آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قبر کا پتہ کیا ہے؟ کہا ایسے ہی پتہ نہیں بتاؤں گی. کہا پھر؟ کہا 2 حاجتیں ہیں, اگر یہ 2 حاجتیں اللہ سے کر دیں تو پھر جو ہے وہ میں بتا دوں گی پتہ. کہا حاجتیں کیا ہے؟ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی. کہا پہلی حاجت یہ اللہ مجھے دوبارہ جوان کرے اور آپ سے میری شادی ہو جائے, پہلی حاجت ہے. اب یہ اصحاب سن رہے وہ ہنس رہے ہیں. اور دوسری حاجت یہ ہے کہ جنت میں جہاں آپ رہیں گے وہیں میں رہوں گی, یہ میری دوسری حاجت ہے. کتنی بڑی حاجت مانگی. جب اصحاب ہنسنے لگے نا, کہا نبی اللہ یہ کیا مانگ رہی ہے, اتنا چھوٹا سا پتہ بتانے پر اتنی بڑی حاجت. جبریل آ گئے. اللہ کہہ رہا ہے دعا کا ہدف بڑا تھا تو میں قبول کر رہا ہوں اور اس کی دعا پوری ہوگی, یہ اب جنت میں تمہارے ساتھ بھی رہے گی, اس کو ہم جوان بھی کر رہے ہیں اور تم سے شادی بھی ہوگی. دعا کا ہمیشہ ہدف بڑا ہونا چاہیے. اب سوال یہ, پروردگار عالم قسم کھا کر کہہ رہا ہے اے میرے بندو مانگو. مانگے کیا؟ دیکھیے سامعین محترم, ہم مانگ چکے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا مانگا ہے. جو بھی ہم نے دعائے قنوت پڑھا اس کے آخر میں ہم نے ایک دعا مانگی, اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون. عبادک الصالحون سے کیا مراد ہے؟ صالح بندے. قرآن مجید میں ہے کہ ہم اپنے صالح بندوں کو حکومت دیں گے. چھٹے امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہمارا قائم ہے جس کی حکومت ملنے والی ہے. یعنی دعا کا ترجمہ کروں, پالنے والے جو کچھ زمانے کے امام نے تجھ سے مانگا ہے وہ ہمیں عطا کر دے, اور جس چیز سے زمانے کے امام نے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں دور کر دے. اس سے بڑھ کر دعا نہیں ہو سکتی. اور ساتھ میں ایک اور دعا کا اضافہ, میرے مالک یہ کون سی عید ہے جس میں صاحب عید ہی نہیں؟ اگر کسی کا عزیز و اقارب بھی غائب ہو جائے نا, دنیا سے چلا جائے, تو بندہ تڑپ کر رہ جاتا ہے, خاص طور پر خوشیوں کے موقع پر. ہمارا باپ پچھلے سال تک زندہ تھا, اس سال نہیں ہے. ہماری ماں پچھلے سال تک تھی, اپنے ہاتھوں سے یہ بنا کر کھلاتی تھی ہمیں, اس سال نہیں ہے. فلاں دوست ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے. یہ خیال عزیز و رشتہ داروں کے بارے میں آتا ہے, زمانے کے امام کے بارے میں نہیں آتا, تو سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں آتا خیال, کیوں خیال نہیں آ رہا. یہ دعائیں ندبہ جو ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے نا, ندبہ کا مطلب یہ رونا, ندبہ کا مطلب یہ فریاد کرنا
یہ سوچ آئی کیوں نہیں رہی کہ زمانے کا امام ہے نہیں ہمارا، عید کیسے ہو رہی ہے ہماری؟ 4 مصرے پڑھوں آپ کے سامنے. یہ چاند جو ابھی عید کا چاند ہم نے دیکھا، یہ چاند نرجس کا چاند کب ہے؟ یہ چاند نرجس کا چاند کب ہے؟ جو روشنی کی نوید ہوگی، صدا بقیے سے آ رہی ہے، صدا بقیے سے آ رہی ہے، ظہور ہوگا تو عید ہوگی. اصل عید تو اسی دن ہوگی جس دن فدق کے چور پکڑے جائیں گے. اصل عید تو وہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے. تو ہر عید پر جیسے ہم یاد کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو، ویسے یاد کرنا چاہیے ہمیں زمانے کے امام کو کہ زمانے کے امام ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے، ان کے بغیر ہماری عید کیسے ہو رہی ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں خیال آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ خیال کیوں نہیں آ رہا. ایک دو صلوات ادیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بات بس اور بات ختم ہو گئی. زمانے کے امام کو ہم نے بھی یاد کیا. کوشش کیا کریں کہ ائمہ علیہ السلام کو ہدی اور تحفے بھیجتے رہا کریں. ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم انہیں کچھ دیں، لیکن ہمارے دینے سے ہماری وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری صلاحیت میں اور ہماری ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر ہم کچھ بھیجتے ہیں. کیا دے سکتے ہیں وہ ہم خود سوچیں، ہر بندہ اپنے اعتبار سے سوچے. 100 صلوات بھیج سکتے ہیں وہ بھیج دیں، کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں وہ بھیج دیں، جو مرضی چاہے بھیج دیں. لیکن میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے برادر ایمانی کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اپنے مومن بندوں کا خیال رکھیں. یہ سب سے بڑا پیغام. اس سے بڑھ کر زمانے کے امام کو تحفہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ روایت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اس سے بڑھ کر تحفہ نہیں ہو سکتا. نکالیے دلوں سے رنجشوں کو اور آپس میں مل کر رہیے. امیر المومنین کا جملہ علیکم بالتواصل والتوازن، تم پر لازم ہے مل کر رہو اور خرچ کرو ایک دوسرے پر. یہ ملاپ ہونا چاہیے. تمہارے دل میں امیر المومنین کی ولایت ہے تو مل کر رہنا آپس میں. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. ہم بعض اوقات کسی مومن کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں تنخواہ کے اعتبار سے، فلاں جگہ ارے ہٹا یار اس کو، چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، حقیر سمجھ لیتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ مجمع میں کون جو ہے وہ زمانے کے امام کا کتنا قریب ہے. ٹھیک ہے، ایک حکایت رکھ دوں اور بات ختم کر دیتے ہیں. آیت اللہ خوئی نام سب نے سنا ہے نا، شمس العلماء، علماء کا سورج کہا جاتا ہے انہیں. آیت اللہ خوئی بیان کرتے ہیں، تقریباً جو ہے وہ آج سے 80-90 سال پرانا واقعہ ہوگا. یہ آیت اللہ خوئی بیان کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں اگر جو ہے وہ لوگ گئے ہوں زیارت پر تو وہ گواہی دیں گے کہ پرانے زمانے میں جو مدرسے ہوا کرتے تھے ان میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر جو ہے وہ کمرے میں الگ سے واش روم ہے. ایک صحن میں واش روم ہوتا تھا، سب کو وہیں پر آنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، درمیان میں حوض ہوتا تھا، ایک کنواں ہوتا تھا، وہیں سے پانی بھرو، واش روم لے جاؤ اور اس کو استعمال کر کے دوبارہ وہیں پر آ جاؤ. اس مدرسے میں ایک خادم تھا، ایک خدمت کرنے والا تھا. وہ خدمت یہ کرتا تھا کہ کسی کو گوشت صاف کرنا ہے تو بڑھ کر آگے کہتا ہے میں گوشت صاف کر دوں. اس کا کام نہیں تھا یہ، اس کا کام صرف مدرسے کی دیکھ بھال کرنا تھا، لیکن وہ آگے بڑھتا تھا میں گوشت صاف کر دوں. وہ طالب علم کہہ دیتا تھا، یعنی حقیر سمجھتے ہوئے، کہا یہ تو اس کا کام ہے، کیجئے بسم اللہ، گوشت صاف کر دوں. اچھا میں آپ کے کپڑے دھو دوں؟ اپنے کپڑے دھونے جا رہا تھا تو آپ کے بھی دھو دیتا ہوں. کہا بسم اللہ، ہمارے بھی دھو دیجئے. اور ایک ڈیوٹی جو اس نے اپنے ذمہ باندھ لی تھی وہ یہ کہ جو طالب علم بھی واش روم جاتا تھا وہ اس کے لیے پانی بھرتا تھا اور واش روم کے باہر کھڑا رہتا تھا، اور اس کے بعد اس سے پوچھتا تھا اور پانی کی ضرورت ہے، اور حوض سے بھر بھر کے لا کر دیتا تھا. یہ اس کی ڈیوٹی تھی. ایک طالب علم جو اس مدرسے میں پڑھتا تھا وہ کہتا ہے میں رات کو اٹھا، شب بدھ تھی. شب بدھ جانتے ہیں آپ، مخصوصی ہے مسجد جمکران کی. ٹھیک ہے، دعائے توسل ہوتی ہے وہاں پر مسجد جمکران میں. کہا شب بدھ میں اٹھا، میں نے دیکھا وہ جو خادم ہے اس کے کمرے میں ایسی روشنی جیسے سورج کی روشنی ہوا کرتی ہے رات کا وقت. کہا ایسی روشنی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے. کہا میں گیا دروازے کے قریب، میں نے سنا کان لگا کے، تو کہا باتوں کی آواز ہو رہی تھی. کہا میں نے فقط اس خادم کی آواز سنی. وہ خادم کہہ رہا تھا اور اس طریقے سے بات کر رہا تھا، جی میں قربان اور حکم کیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا، جیسا آپ نے کہا ویسے ہی کریں گے، اور حکم کیجیے میں آپ پر قربان ہو جاؤں. اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. کہتا ہے میں تو رفع حاجت کرنے کے لیے اٹھا تھا. کہا میں نے کہا ہے کون یہ میں معلوم کر کے رہوں گا، لیکن فوراً گیا واش روم، پانی بھرا اور جو ہے وہ دروازے کی جھری سے دیکھتا رہا کہ یہ جو ہے وہ کوئی چلا نہ جائے یہاں سے. کہا فوراً جیسے ہی وہاں سے میں فری ہوا اور دیکھا جا کر تو اس کمرے میں اندھیرا. کہا میں نے دروازے پر دستک دی، وہ خادم جو ہے وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے باہر آیا. کہا کہ ابھی تمہارے کمرے میں کون تھا؟ کہا کون ہے کمرے میں؟ کہا بھی میں نے دیکھا تمہارے کمرے میں روشنی تھی، تمہارے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. کہا اگر تم نے نہیں بتایا میں سارے مدرسے میں جا کر بتا دوں گا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا آج. کہا کمرے میں آؤ. کمرے میں لے کر گیا اور بٹھایا اور کہا کہ دراصل تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج شب بدھ ہے، یہ بات
جمعے کے دن ظہر سے پہلے پہلے کسی کو نہیں بتانا, ظہر کے بعد بتانا ہو بتا دینا, ظہر سے پہلے کسی کو نہیں بتانی. کہا اچھا کیا بات ہے؟ کہا صاحب الزمان ملنے آئے ہوئے تھے. صلی اللہ علیہ محمد. کہا ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے مجھ سے, ملنے کے لیے. اور صاحب الزمان نے آ کر کہا, چونکہ آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو, اپنے دوستوں کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا کون خدا کے کتنے قریب ہے اور اس کا دوست کون ہے, ہمیں نہیں پتا. اسی لیے علماء نصیحت کرتے ہیں جب زیارت پر جاتے ہیں نا, ہم دھکے دیتے ہوئے آگے جاتے ہیں. تمہیں کیا پتا کون جو ہے وہ موسیٰ ہے, کون عیسیٰ ہے, کون یحییٰ ہے, کون زکریا ہے, کون نبی ہے, کون ولی ہے, تمہیں کیا پتا. آرام سے جاؤ, ادب سے جاؤ. لہٰذا سامعین محترم, پروردگار عالم نے اپنے دوست بندوں میں چھپائے ہوئے. تو زمانے کے امام نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارا فلاں بندہ جو فلاں جگہ پر ہوتا ہے وہ جمعے کے دن ظہر پر دنیا سے چلا جائے گا. ہم اس سے اکثر اپنے کام نکلوایا کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو. وہ ہمارے کام کیا کرتا تھا. کہ تم جمعے کے دن ظہر پر یہاں سے نکل جاؤ گے اور تم اب اس کی جگہ پر جانشین ہو اور تمہیں وہاں پر جو ہے وہ خدمت کرنی ہے, جو ہم حکم دیتے رہیں گے تمہیں وہ کام کرنے. جی قربان آپ پر, آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا, آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. یہ کہا. وہ جو عالم تھا, وہ جو طالب علم تھا جس نے یہ سنی بات, وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. کام اس سے کیا کیا کام کرواتے ہیں, اس سے کپڑے دھلواتے ہیں, اس سے واش روم صاف کرواتے ہیں, اس سے جو ہے وہ کھانا بنواتے ہیں, اس سے گوشت صاف کرواتے ہیں, اور طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہے کون. یہ واش روم میں پانی بھر بھر کے دے رہا ہوتا ہے. اگلا دن نمودار ہوا, بدھ کا دن آیا, وہ ویسے ہی گوشت صاف کر کے دوں آپ کو, کپڑے صاف کر دوں. کہا میں سارا دن روتا رہا اسے دیکھ دیکھ کے, یہ لوگوں کو پتہ کب چلے گا کہ یہ ہے کون. کہا اس کے بعد جیسے ہی جمعے کا دن آیا, ظہر کا وقت ہوا, کہا اس نے اپنا سامان باندھا, سب طالب علموں کو الوداع کہا. کہا کوئی نہیں رو رہا تھا, کہا صرف میں رو رہا تھا. کہا میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وعدہ لیا تھا. کہا جیسے اس نے مدرسے سے باہر قدم رکھا, میں نے طالب علموں سے کہا اس کو روک لو, یہ بہت بڑا بندہ ہے. طالب علم کہنے لگا ابے کون ہے, کیا ہے اس کی ویلیو, خادم ہی تو ہے, آ جائے گا دوبارہ پلٹ کر, اگر کہیں کام نہیں ملے گا تو ادھر ہی پلٹ کر آنا ہے. کہا اسے روک لو. اس نے کہا اگر طالب علم روکتے میں تو روکوں, کم از کم ذمہ داری پوری کروں. کہا میں باہر نکلا, اس شخص کو دیکھا وہ جا رہا تھا, ایک قدم اٹھایا, دوسرا قدم اٹھایا, یا صاحب الزمان ادرکنی, غائب ہو گیا اور چلا گیا. کہا اس کے بعد میں نے مدرسے میں آ کر کہا کہ یہ زمانے کے امام کا خاص بندہ تھا, زمانے کے امام کا خاص نمائندہ تھا جو مولا کے حکم پر کام کیا کرتا تھا. اب جو ہے وہ سارے سر پکڑ کے رونے لگے. پیغام فقط اور فقط اتنا سا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون جو ہے وہ کیا ہے اور زمانے کے امام کے سامنے کس کی کیا ویلیو ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم جو ہے وہ کبھی بعض اوقات اپنے اسٹاف میں کبھی کسی کام کرنے والے کو, کبھی کسی کالے کو, کبھی جو ہے وہ کسی کیئر ٹیکر کو, کبھی جو ہے وہ فلاں کمپنی میں اسٹاف کو, کبھی کسی کو ہم جو ہے وہ ایسے سنا دیتے ہیں یا ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ ہم سے جو ہے وہ انتہائی گرا ہوا انسان ہے. ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں حضور کہ کون زمانے کے امام کی خدمت میں کیا ہے اور کس کی ویلیو کیا ہے. لہٰذا سامعین محترم, بس زمانے کے امام کا تذکرہ ہوا تو فقط اور فقط میں آخر میں جو ہے وہ بات جوڑوں اور بات جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں کچھ جملے کہتے ہیں, بس وہ میں 4-5 جملے پڑھ کے اور بات ختم کر دیتے ہیں. عید کا دن ہے اور زیارت امام حسین مخصوصی ہے عید کی. پروردگار عالم ہم سب کو عید الفطر کربلا معلیٰ میں دیکھنا نصیب فرمائے. کیا منظر ہوتا ہے کہ عید ہے اور سامنے حرم مولا حسین ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے. اب زمانے کے امام کی بات آئی تو بس انہی کے جملے, اور جو ہے وہ اگر دل مغموم ہو جائے تو کیا ہی کہنے. زمانے کے امام کہتے ہیں سلام ہو اس پر کہ جس کے غم میں آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے, سلام ان گریبانوں پر جو خون میں آلودہ ہو چکے تھے, سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے بہت سوکھ چکے تھے, سلام ان شہداء پر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. اس کا مطلب آپ سمجھیں, لیلا کے سامنے اکبر کا سر کٹا, رباب کے سامنے علی اصغر کا سر کٹا, فروا کے سامنے قاسم کا سر کٹا. سلام ان جسموں پر جنہیں برہنہ کر دیا گیا, جن کا لباس لوٹ لیا گیا, حتیٰ کہ حسین کی ہاتھوں میں جو انگوٹھی تھی اسے اتارنے کے لیے ظالموں نے مولا کی انگلی کو بھی شہید کر دیا. سلام ان اعضاء پر جنہیں جسموں سے کاٹ دیا گیا, سلام ان مستورات پر جنہیں بے ردا کر دیا گیا, سلام اس پر جسے اس کے خون سے ہی غسل دیا گیا, سلام ہو جس پر جسے ہر طرف سے نیزے مارے گئے, اس ریش پر سلام جو خون سے لال ہو گئی تھی, سلام جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹا گیا, ان دندان مبارک پر سلام جس پر شمر چھڑی مارتا تھا اور ہنس رہا تھا اور سکینہ دیکھ رہی تھی.
سلام اس وقت پر کہ جس وقت شمر سینے پر تھا، مولا کی داڑھی کو پکڑا، امامہ اتارا، 13 ضربوں سے وار کیا۔ یہ سارا منظر زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ اس عالم میں حسین کبھی اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے، کبھی پیر پھیلاتے تھے، کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے تھے، کبھی پیروں کو سمیٹتے تھے، اور نیم آنکھوں سے اس وقت بھی اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی حسین اس وقت بھی سکینہ کو دیکھ رہے تھے کہ میری بچی خیریت سے ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک، ماہ رمضان المبارک گزر چکا، میرے مالک جتنی تیری عبادت ہو سکتی تھی ہم نے انجام دی، میرے مالک جتنی نیکیاں کر سکتے تھے کر لی، میرے مالک جتنے آنسو بہا سکتے تھے امیر کائنات پر بہائے، میرے مالک تمام عبادتوں کو، تمام عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک آئندہ برس یہ شبہ قدر نجف اشرف، مسجد کوفہ اور کربلا معلیٰ میں کرنا نصیب فرما۔ میرے مالک ماہ رمضان گزر چکا، مسجد اب تک آباد تھی، ہو سکتا ہے دوبارہ ویران ہو جائے، میرے مالک ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ تھا، میرے مالک ایسا نہ ہو قرآن پھر غبار میں اٹ جائے، میرے مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک مومنین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت کا، الفت کا رشتہ قائم فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز